چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ الکریم اپنے مختلف سیگمنٹس کے ذریعے ہم قرآن پاک کی بہت پیاری باتیں، بہت پیاری معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نیت کر لیجئے کہ پروگرام کو اول سے آخر تک دیکھیں گے اور توجہ کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے۔ انشاءاللہ الکریم جو باتیں بیان کی جائیں گی وہ آپ کے کام کی، آپ کے فائدے کی باتیں ہوں گی۔ ان باتوں کو خود بھی یاد کریں، خود بھی انہیں یاد رکھیں اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے آپ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن اس کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنا یہ بہت اچھا کام ہے، بہت پیارا کام ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا، اور آخرت میں، دنیا میں، ساتھ میں قیامت کے دن بھی درود پاک ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث پاک ہے نا جس کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم مصیبتوں سے نجات ملے گی، گناہوں کی معافی بھی ملے گی، رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ نے چاہا تو مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی زیارت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم درود پاک ہماری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، پارہ 8 ہے اور سورت کا نام اعراف ہے، آیت ہے 55 اور 56۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سورہ اعراف کی ان 2 پیاری آیتوں کا ہم نے ترجمہ بھی سن لیا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے
ہمارے پروگرام کے معلوماتی سیگمنٹ کو شامل کرنے کا۔ اس سیگمنٹ سے ہمیں قرآن پاک کے پیغامات بھی پتہ چلیں گے اور بہت ساری اچھی باتیں، دینی دنیاوی باتیں پتہ چلیں گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ ہے اللہ ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا، عزت والا، رحمت والا۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر ہے 21 سورہ سجدہ اور آیت نمبر ہے ہماری 6۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے جو تمہاری نظروں سے چھپی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی نظروں میں، سامنے نہیں، بظاہری طور پر، اور ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہے جن کو تم دیکھ سکتے ہو۔ یعنی چاہے تم کسی چیز کو دیکھ سکتے ہو یا نہیں دیکھ سکتے، اللہ رب العزت ان چیزوں کو جانتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ پاک کے ساتھ کفر کرے اور اس کے علاوہ کو اس کا شریک ٹھہرائے اور اس کے رسولوں کو جھٹلائے تو اللہ پاک اسے سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا، اور رب کریم جو ارشاد فرما رہا ہے اس پر عمل نہیں کرے گا اور اس کے رسولوں کو جھٹلائے گا، اسلام قبول نہیں کرے گا، تو اللہ پاک اسے سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو اپنی گمراہی سے توبہ کر لے، حال بھائی توبہ کرنے والے کی تو پھر شان نرالی ہو جاتی ہے نا۔ ایک بندہ اگر اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر حاضر ہو جائے، یا اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کر لے، رجوع کر لے، دربار الہی میں حاضر ہو جائے اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو پھر کیا شان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان بھی لے آئے، نیک اعمال پر عمل کرنا بھی شروع کر دے، جو نیک اعمال ہیں وہ کرنا شروع کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر رحمت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ یہ محاورہ، یہ جملہ تو آپ تو بچے ہیں، آپ تو اپنے بچپن سے سنے آ رہے ہیں، اگر آپ بڑوں سے سنیں گے تو وہ بھی یہ کہیں گے ہم نے اپنے بچپن سے یہ محاورہ سنا ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ وہ رحمت جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ رب کریم تو روایتوں میں آتا ہے نا کہ آسمان دنیا پر تجلی فرما رہا ہوتا ہے مختلف راتوں میں، رات کے مختلف پہروں کے اندر، کہ وہ رب کریم کی رحمت پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے بخشش کا طالب، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے کہ اسے بخش دیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے۔ تو لوگ تو اس ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس ٹائم پہ لوگ معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، تو رب کریم تم اس کی رحمت تو پکار پکار کر کہہ رہی ہے۔ اور یہ بات لکھی ہوئی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ، اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی پرچہ ہو جائے نا نہال بھائی، دنیا کے اندر کسی پر کوئی کیس ہو جائے، پرچے سے مراد ہے کہ کیس ہو جائے، کوئی پولیس کیس ہو جائے، تو وہ پھر اگر کبھی کسی موقع کے اوپر جو ہے وہ کہیں اس کا کوئی سرکاری معاملہ کہیں پر آ جائے تو اس کا ریکارڈ نکل کے ضرور آتا ہے۔ بھلے بعد میں اس کی معافی ہو جائے، وہ اپنی سزا پوری کر کے تھانے سے باہر نکل کر جیل سے سزا کاٹ کے باہر آ جائے، لیکن پھر کبھی کسی موقع کے اوپر اس کا اگر کہیں نام آ جائے تو وہ اس کا ریکارڈ نکل کر آ جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر معاملہ یہ ہے کہ بندہ ایک بار غلطی کر لے، سزا بھی بھگت لے، معافی بھی مانگ لے، جس کے ساتھ اس نے غلط کیا تھا اس سے بھی معافی مانگ لی، حکومت کی جو سزات مقرر تھی وہ بھی بھگت لی ہے، باوجود اس کے وہ ریکارڈ میں لکھا ہوا اس کے، جب بھی کبھی وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے جائے گا نا تو وہاں لکھا ہوا آ جائے گا ایک بار یہ معاملہ بھگت چکا ہے۔ لیکن رب کریم کی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے کہ بندہ لاکھ گناہ کر لے اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں 2 آنسو بہا کر، یا پھر آنسو ایک مثال نہ بھی بہائے، سچے دل سے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کہے مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، میں جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، رب کریم معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن بندے کا کام ہے کہ وہ بندہ معافی مانگ کے تو دیکھے، استغفار کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے کہ رب کی رحمت کیسے اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ ایک اور آیت ہے، آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ کنز العرفان، ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ جی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یوں کہہ لیں کہ
پسندیدہ بندے ہیں، ایمان والے ہیں. تو ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے کس طرح کے ہوتے ہیں. ہم سبھی ایمان والے ہی ہیں. اب دیکھیں کہ غور کریں کہ بھی ہم اس پیرامیٹر پر پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے. ایمان والا تو یوں ایمان والے ان معنوں پر ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ایمان والے وہ ایمان والے بن جائیں کہ جو رب کو بھی پسند ہو. سبحان اللہ. تو پھر کیا بات ہے. اب وہ کیسے بنیں گے، ان کی چند نشانیاں اوصاف یہاں پر بیان کیے گئے. فرمایا کہ وہ رات کے وقت، اب سنیں کیا نشانی بیان کی ہے. فرمایا کہ وہ رات کے وقت نوافل پڑھنے کے لیے نرم بستروں کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں. اللہ. یہ ان کی علامت ہے کہ نرم بستر ہے، وہ لحاف انہوں نے اوڑھے ہیں، لیکن ان کا دل ایک مثال ہے کہ نہیں بھی کر رہا اٹھنے کا، لیکن وہ اٹھ رہے ہیں اور وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور نفل نماز پڑھ رہے ہیں. فرض نہیں، نفل نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ذکر و عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں. اب اس آیت کے مفہوم میں رات میں عبادت کرنا جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی رات میں عبادت کرتے ہیں وہ، اور تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو کتنے وہ شان والے لوگ ہوں گے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں تو جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نالوی، وہ بولتے ہیں کہ یار یہ 5 وقت کا نمازی ہے، ماشاءاللہ نیک آدمی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کام کہ جو ہر بندے کو کرنا لازم قرار دیا ہے شریعت نے، آج اگر وہ ایک تعداد آپ کو ملے گی جو وہ کام نہیں کر رہی، یعنی 5 نمازیں پوری نہیں پڑھ رہی ہے جماعت کے ساتھ، اور جو فرض ہے وہ پورا ادا نہیں کر رہی ہے. اچھا، اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں لوگ تعجب سے کہتے ہیں یار یہ بندہ ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے. وہ فلاں ہے نا یار ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، میرا دوست، میرا کزن، ماشاءاللہ یہ بات اس کی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے. تو بھائی آپ بھی پڑھیں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں ہی بات کریں. تو بہرحال یہ تو آپ کو پڑھنی ہے، لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اشراق چاش کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں جانے والے بعض احباب وہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو 5 نمازیں کے علاوہ یا تو تہجد کی نماز کا پتہ تھا یا پھر 7 تسبیح کی نماز کا پتہ تھا، لیکن یہ جو رات کو سونے سے پہلے جو ہم نماز پڑھتے ہیں ساتھ توبہ کی نماز، وہ بولتے ہیں زندگی میں کبھی ہم نے نہیں پڑھی تھی. اشراق چاش کی نماز، ٹھیک ہے بعض لوگوں نے نام سنا ہوتا ہے لیکن پڑھی کبھی نہیں ہوتی ہے. ایک تعجب ہوتا ہے فجر کے بعد بھی کوئی نماز ہوتی ہے. جی، لوگ غور کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات نام سنا ہوتا ہے کہ اشراق چاش کا ٹائم ہو گیا، لیکن وہ اس میں نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں اس کی نیت کیا، الگ سے کوئی نیت کرنی ہوگی، کیا معاملہ ہوگا. تو کبھی آپ غور کریں کہ کبھی ہم نے اشراق چاش کی نماز پڑھی ہے، 7 تسبیح کی نماز کبھی ہم نے اپنی زندگی میں ادا کی ہے، اس کے علاوہ 7 توبہ یہ نماز کبھی ہم نے ادا کی ہے. تو یہ تو اس لیول کی بات ہوگی کہ جب بندہ 5 نمازیں پڑھنے کی لذت کو حاصل کر رہا ہوگا اور پھر یہ نمازیں بھی ادا کر رہا ہوگا، کیا شان ہوگی ایسے بندے کی. سبحان اللہ. تو بہرحال اسی آیت میں ایمان والوں کا ایک وصف یہ بھی بیان ہوا کہ ہم نے جو انہیں مال عطا کیا اس میں وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کے اندر اس مال کو کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. کہ بھئی نیکی کا کام ہے، اللہ نے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ پاک نے ہی عطا کیا ہے، اسی کے کاموں میں، اسی کے دین کی راہ میں خرچ کر دو گے، صدقہ و خیرات کرو گے، انشاءاللہ اللہ پاک اور عطا فرمائے گا. اور ہم نے دیکھا ہے یار بھی جو دیتا ہے نا اس کو اللہ اور عطا فرماتا ہے. جو بندہ سوچتا ہے نا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تھوڑا ہے، تو پھر وہ اسی تھوڑے کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے. اور تھوڑے والا بندہ جب دینا شروع کرتا ہے نا، یہ آپ کر کے دیکھ لیں. تھوڑے والا کیسے؟ تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ایک مثال کے طور پر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یار میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میں تو غریب ہوں، میرے پاس زکوٰۃ فرض نہیں، ٹھیک ہے، میری جیب میں 1000 روپے پڑے ہوئے ہیں، میں کیا صدقہ و خیرات کروں. یہ تو وہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے ہیں اور VIP پروٹوکول والے بندے صدقہ و خیرات تو وہ دیں گے جن کی کمپنیاں چل رہی ہیں. میں کہاں سے صدقہ و خیرات کروں؟ جمعے کی جھولی تو اس کے لیے آتی ہے نا کہ جو پیسوں والا بندہ ہے، میں کیسے ڈال سکوں؟ ارے بھائی آپ کے پاس 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 5 ہیں، آپ دیں. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایمان والوں کی صفات کے حوالے سے بیان کیا جا رہا تھا، اور اچھے جو لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. رات کو نیند سے اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں. ہاں، سب سے پہلے ہمیں فرض نمازیں ادا کرنی ہے، فرض کام سب سے پہلے پورے کرنے ہیں، واجبات کو پورا کرنا ہے، سنتوں کی ادائیگی کرنی ہے، پھر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ نفل کام بھی کرنا ہے نا. نفل کام بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم، خوب برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی. اور صدقہ و خیرات کو بھی اپنا معمول بنانا چاہیے. جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ ضرور اس پر غور کریں کہ ہم اللہ پاک کی راہ میں روزانہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. صدقہ و خیرات کرنا یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہ آپ کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، عمر میں برکت ڈالتا ہے آپ کی. پریشانیوں سے نجات
دلواتا ہے تو آپ خود بھی صدقہ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے نابالغ بچوں کے ہاتھ سے، اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے بھی صدقہ و خیرات کروائیں، ان کے ذاتی پیسوں سے نہیں بلکہ آپ اپنے پیسے ان کو دیں کہ بھائی یہ مسجد کی جھولی میں ڈال دو، ہاں جمعے کو جو جھولی چل رہی ہوتی ہے اپنے بچے سے بولیں گے بیٹا اس میں ڈال کر آ جاؤ۔ اسی طریقے سے دعوت اسلامی کے جو باکسز ہوتے ہیں صدقہ و خیرات والے، اس میں آپ اپنے بچوں سے ڈلوائیں، تو اس طرح کیا فائدہ ہوگا کہ جتنے ہاتھوں سے صدقہ گزرتا ہے، اس کی بھی ہم نے روایتیں سنی ہوئی ہے کہ جتنے ہاتھوں سے صدقہ ہو کر جاتا ہے ان سب کو ثواب ملتا ہے۔ ایک تو یہ فضیلت موجود ہے، لیکن جو بچے ہیں ان کا بھی ذہن بنے گا کہ ہمیں بھی بڑے ہو کر صدقہ و خیرات کرنا ہے اور اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 28 سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ ترجمہ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں، اور اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلے والی آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے رشتہ داروں کی دشمنی میں بہت سخت اور ان سے بیزار ہو گئے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں امید دلائی کہ ان نان مسلمز کا حال بدلنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، قریب ہے کہ اللہ پاک تمہارے اور مکہ شریف کے نان مسلم میں سے ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہو گئی ہے اس طرح محبت پیدا کر دے کہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے، کیونکہ اللہ پاک دل بدلنے، حال تبدیل کرنے اور محبت کے اسباب آسان کرنے پر بہت قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نان مسلم میں سے جو ایمان لائے اسے اللہ پاک بخشنے والا اور اس پر مہربان ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایسا ہی کیا، اور فتح مکہ کے بعد ان میں سے بہت ساری تعداد ایمان لے آئی اور وہ ایمان والوں کے دوست اور بھائی بن گئے اور ان کی ایک دوسرے سے محبت بھری۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول آپ کو پتہ چلا کہ کیا واقعہ ہو رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم ایک پیاری سی قرآنی کی سٹوری سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ اور آپ کو ایک قرآنی واقعہ بیان کرنا ہے، اور واقعہ وہ جو بیان ہوگا نہال بھائی وہ ہے ہدہد پرندے کا۔ اور وہ ایک ملک گیا تھا، اس نے وہاں کچھ ہوتا ہوا دیکھا۔ کیا دیکھا، کیا آ کر بیان کیا، آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہدہد پرندہ جناب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب تھا۔ اچھا، یہ اللہ کے نبی ہیں جناب سلیمان علیہ السلام، ان کے دربار میں وہ نہیں پایا گیا۔ تو جب وہ واپس آیا تو آپ اسلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے کہا کہ میں ایک ملک میں گیا ہوا تھا جس کا نام تھا ملک سبا۔ کیا نام تھا؟ ملک سبا۔ میں ملک سبا میں گیا ہوا تھا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں اس ملک پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، وہاں کی وہ ملکہ ہے، اور اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہے، یعنی فل عیش و آرام والی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا اور بہت خوبصورت تخت بھی موجود ہے، جیسے بادشاہوں کے پاس تخت ہوتے ہیں، اور اس کے پاس کوئی الگ ہی قسم کا ایک بڑا اچھا جو ہے وہ شاندار سا تخت موجود ہے۔ اور وہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم شیطان کے بہکانے کی وجہ سے سورج کی عبادت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتی، بلکہ کیا ہے، کس کی کرتی ہے؟ سورج کی عبادت کرتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ ہدہد کی بات سن کر جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر اسی ہدہد پرندے کو کہا کہ یہ اس کے پاس لے کر جاؤ اور اس تک یہ میسج پہنچا دو۔ اب جب وہ پرندہ وہاں پر وہ میسج لے کر گیا، یعنی کہ جو بھی وہ خط تھا وہاں جا کر اس نے وہ ملکہ کو جا کر دیا، تو ملکہ نے اپنے وزیروں، کیونکہ وہ اپنے وزیروں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی جس وقت وہ خط پہنچا، تو اس نے مشورہ کیا کہ بھی کیا کرنا چاہیے۔ تو مشورے کے بعد بہرحال طے یہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ جناب سلیمان السلام کو پہلے چیک کرتے ہیں،
چیک کیا کرنا ہے؟ چیک یہ کرتے ہیں کہ کیا خالی یہ بادشاہ ہی ہیں یا پھر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اب چیک کس طرح کرنا ہے؟ چیک اس طرح کرنا ہے کہ ہم ان کو کچھ گفٹس بیچتے ہیں، کچھ تحفے تحائف بیچتے ہیں۔ اگر تو انہوں نے وہ گفٹ اپنے پاس رکھ لیے، اس کا مطلب وہ بادشاہ ہیں، کیونکہ بادشاہ ایک دوسرے کو گفٹ اور تحفے تحائف دیتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو پھر وہ اپنے پاس تحفے تحائف جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ واپس کر دیں گے۔ چنانچہ اب ایسا ہی ہوا، اور جب وہ آپ کے پاس جو ہے وہ گفٹ پہنچے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے وہ سارے کے سارے گفٹ جو ہے وہ واپس کر دیے۔ اور یہ دیکھ کر ملکہ کو یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو بادشاہت تو عطا فرمائی ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کو اس بات کا یقین ہو گیا۔ چنانچہ اب کیا ہوا کہ ملکہ بلقیس جناب سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک پورا لشکر اس نے تیار کیا، اور آپ کے پاس وہ آنے کے لیے اپنے وہاں سے محل سے روانہ ہوئی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی سچی دلیل دکھانے کے لیے یہ ارادہ فرمایا کہ ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پر منگوا لیا جائے۔ اب ایسا تو رہا نہیں، کبھی اس زمانے میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ وہ اگر سفر پیدل کر کے آ رہی ہے تو آپ جہاز کے ذریعے منگوا لیں، ایسا کوئی معاملہ تھوڑی ہے۔ اب کیا ہے، اور تخت بھی کوئی چھوٹا تخت نہیں تھا، بہت بڑا تھا، اور وہ تخت بھی پتہ نہیں کتنے تالوں کے اندر جو ہے نا، پتہ نہیں کتنے کمروں کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تخت مجھے چاہیے، لیکن اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے کہ جو تخت مجھے جو ہے وہ یہاں پر اس کے آنے سے پہلے لے کر آئے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب یہ بات آپ کی یہ بات وہاں لوگوں نے سنی، تو وہاں پر جنات بھی ہوا کرتے تھے آپ کی مجلس میں، کیونکہ آپ جنوں کے بھی بادشاہ تھے، جنوں پر بھی حکمرانی تھی۔ تو ایک بہت طاقتور جن تھا، وہ کہنے لگا کہ جی میں جو ہے وہ تخت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور ٹائم مجھے اتنا چاہیے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا طاقتور جن تھا۔ اس نے کہا ٹائم مجھے اتنا چاہیے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں نا، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے یہ تخت آ جائے گا یہاں پر۔ آپ اپنی مجلس جو آپ نے قائم کی ہوئی ہے، جو آپ کی مجلس یہاں پر لگی ہوئی ہے، یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس مقام سے آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کو یہاں پر مل جائے گا۔ وہ تو بعد میں آئے گی، لیکن یہ محفل جو مجلس جو بھی سجی ہے، آپ کے یہاں کھڑے ہونے سے پہلے، اس مقام پہ کھڑے ہونے سے پہلے آپ کے پاس وہ تخت آ جائے گا۔ اور وہ تخت کہاں پر ہے؟ ملک سبا میں۔ ملک سبا میں، اور دوسرے ملک کے اندر ہے، اور وہ کوئی قریب نہیں تھا، اچھا خاصا آگے تھا۔ بہرحال اب کیا ہوا، ظاہر ہے وہ اس کے پاس بھی طاقت تھی، جن تھا، اس نے کہا بڑا طاقتور جن تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ہاں، حالانکہ وہ کتنی جلدی لا کے دے رہا، آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، ہے کوئی اور بندہ جو اس سے پاورفل ہو؟ اب کیا ہوا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر وہیں پر موجود ایک اللہ کے ولی موجود تھے، سبحان اللہ، اور وہ آپ کے وزیر بھی تھے، جناب سلیمان علیہ السلام کے وزیر بھی تھے، اور ان کا نام تھا آصف بن برقیہ۔ کیا نام تھا؟ آصف بن برقیہ۔ ہاں، مین ان کا نام آصف تھا، آصف بن برقیہ، یہ اللہ پاک کے ولی بھی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کی بارگاہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ جاؤں گا۔ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ نے یوں کر کے پلک جھپکی اور لمحہ گزر گیا۔ کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ اب کیا ہوا کہ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اللہ پاک کی عطا سے اس تخت کو چند لمحوں کے اندر پیش کر دیا، اور اس پر جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے زمانے کے جو ولی ہیں ان کو یہ مقام اور میرے وزیروں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ پلک جھپکنے میں کہاں سے اتنی بڑی چیز تھی، اس کو اٹھا کر یہاں لا کر جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے اس لیے کیا کہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے کا ذکر آپ کو سورہ نمل کی آیت نمبر 20 تا 40 کے اندر بڑی تفصیل سے مل جائے گا۔ میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آخری سیگمنٹ بھی ہمارا باقی ہے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی کے وزیر تھے۔ اللہ نے اس وزیر کو، اس ولی کو اتنی پاور عطا فرمائی کہ وہ کہاں سے ملک سے اٹھا کر یہاں وہ تخت لے کر آ گئے۔ ایک وزیر کی یہ شان ہے، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو جو اللہ کے نبی ہوں گے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی طاقت کا عالم کیا، ان کی پاور کا عالم کیا ہوگا۔ جب ایک وزیر اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، تو جب وزیر اتنے، یوں کہہ لیں کہ وزیروں کے لیے یہ کام اتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، تو پھر جو نبی ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں ولیوں کا ادب کرنے کی بھی توفیق دے اور نبیوں کا ادب کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے ولی ہیں، اور اللہ پاک کے ولی کی ایک کرامت
قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی اور جس کا واقعہ آج ہم سن رہے تھے۔ عمر فیاض بھائی، میں یہ بھی چاہوں گا کہ کرامات جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ عمر فیاض بھائی، کرامات جو ہوتی ہیں اللہ پاک کے اولیاء، اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں، ان سے ایسا عجیب و غریب کام ظاہر ہوتا ہے جو عادتاً امپاسبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ایسا ہی کیا یہ مطلب حقیقت ہے، اس سے حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے؟ آپ نے سوال تو بڑا اچھا کیا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کے ملتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھی کرامت کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو ہم نے آپ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا اور جو آیات کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ آیات جو کہہ لیں کہ بڑے زبردست انداز سے رہنمائی کر رہی ہیں کہ کرامات اولیاء حق ہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک عقیدہ ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ سچ ہے، ایسا ہوتا ہے اور قرآن سے ثبوت ہے۔ آپ جناب آصف بن برخیہ کا آپ نے سن لیا نا، جناب آصف بن برخیہ یہ کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے؟ نبی تو نہیں تھے نا بھائی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں، وہ نبی تو تھے ہی نہیں، ولی تھے۔ تو اللہ نے ان کو کتنی پاور عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ تو یہ تو قرآن سے بھی ثبوت مل گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کے واقعات کتنے ہمیں حدیث کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ بی بی مریم کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ جی بالکل، جناب بی بی مریم جو ہیں ان کی کرامات آپ دیکھ لیں، وہ قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے۔ کیا ہے کہ ان کو بے موسم کے پھل ملتے ہیں۔ کیا بات! بے موسم کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ابھی جو ہے نا وہ سردیاں ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ پاکستان میں سردیوں کے موسم پر بولیں کہ مجھے بالکل تازہ آم چاہیے، تو حال بھی میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ تازہ تو نہیں ملے گا۔ ہاں اسٹور کیا ہوا تو آپ کو مل جائے گا، بڑے شاپنگ مالز میں اگر آپ جائیں گے یا کسی اچھی فروٹ شاپ پہ جائیں گے تو وہاں سے آم آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ اسٹور کیا ہوا ملے گا، تازہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ کیلا مجھے چاہیے تو کیلا آپ کو فریش مل ہی جائے گا، کیونکہ وہ سارے سال کا پھل ہوتا ہے۔ تو ایک سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ہر چیز پھل کا ایک موسم ہے، بالکل ایسا۔ تو ان کو اس موسم کے پھل ملتے ہیں کہ جو موسم تھا ہی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں جناب زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اس محراب مریم، وہ ایک محراب بنی ہوئی تھی اس کے پاس، وہ رہا کرتی تھی اور وہیں ان کو اللہ کی طرف سے غیب سے رزق ملا کرتا تھا، بیت المقدس میں، جی بیت المقدس میں، فلسطین میں۔ تو وہاں ان کو وہ ملا کرتا تھا رزق، اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیب سے رزق مل رہا ہے، کرامت کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ وہ جا کے مسجد میں بھی دعا مانگ سکتے تھے، اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعا تو ویسے ہی قبول ہے، لیکن وہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ جہاں کرامات کا ظہور ہو رہا ہے، اور انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے دعا کی، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا عطا فرما، اور اللہ پاک نے پھر ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں جو ہے وہ بیٹا بھی عطا فرمایا۔ کیا بات ہے! تو یہ دیکھیں جو اللہ کے اولیاء کی جو کرامات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حق ہیں اور سچ ہیں، اور اگر ہم ان کو مانیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ بالکل ایسے۔ اور جو نہیں مان رہے وہ آپ دیکھیں نہال بھائی، بعض ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بھی واقعی حق ہے لیکن وہ نہیں مان رہے ہوتے۔ اب وہ کیوں نہیں مان رہے ہوتے؟ یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اس کے لیے میں مشورہ دوں گا دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ اچھے ماحول سے کنیکٹ رہیں گے تو کنیکٹیویٹی رہے گی۔ میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، چندے نہال بھائی آپ نے بات کر ہی دی ہے، موبائل کے اندر بلوٹوتھ کا آپشن ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اس کی ایک مخصوص رینج ہوتی ہے۔ اب اگر آپ بولیں کہ یہاں سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے گھر سے جو ہے نا وہ کوئی فائل ٹرانسفر کرنی ہے اور میں بلوٹوتھ کنیکٹ کر لوں تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے مختلف جو آن لائن اپلیکیشنز ہیں وہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بلوٹوتھ کی ایک اپنی فریکوینسی ہے، وہاں تک ہی وہ کام کرے گی، اس کے بعد اس کی شعائیں ختم، معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح کان میں جو لگا ہوتا ہے آپ کے، ٹھیک ہے، آپ کے بلوٹوتھ ہینڈ فری وغیرہ لگا ہوتا ہے، اس کی بھی ایک مخصوص آپ کا ڈسٹینس ہے، اس سے آگے آپ گئے اس کی حدود ختم ہو گئی، اس کے بعد آواز نہیں آئے گی، وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ تو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جب بندہ دین سے کنیکٹ رہتا ہے نا، جب بندہ اللہ والوں سے کنیکٹ رہتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے نور کی شعائیں آتی رہتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جیسے جیسے وہ ڈسٹینس اس کا دور ہوتا جاتا ہے، وہ سمجھ لیں کہ آگے سے آگے چلا جاتا ہے، تو پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے دین سے بھی۔ تو نہال بھی جب تک آپ جو ہے وہ اللہ والوں سے کنیکٹ رہتے ہیں، دینی ماحول سے کنیکٹ رہتے ہیں، تب تک آپ کو برکتیں اور رحمتیں ملتی رہتی ہیں۔ اور جب بندہ دور ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ جتنا بندہ ڈسکنیکٹ ہوتا چلا جائے گا
تو پھر وہ بندہ پھر گناہ، ہم نے دیکھا ہے کہ بندے پھر گناہوں کی دلدل میں بھی پڑتے جاتے ہیں، اور پھر چونکہ ان کو کوئی اچھے راستے کی طرف لے کے جانے والا نہیں ہوتا ہے نا، تو پھر وہ برائی کے راستے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر شیطان کے راستے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہمیں رحمان کے راستے کی طرف جانا ہے، اور رحمان کے راستے کی طرف جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو رحمان کے بندے ہیں ان سے جڑ جائیں۔ ہم کیا دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جو جن پر تو نے غضب فرمایا۔ مفہومی ترجمہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ تو اچھے لوگوں کے راستے پر چلیں گے برکتیں رحمتیں ملیں گی، اور برے لوگوں کے ساتھ چلیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ جو ہے نا وہ لوہار کی دکان پر بیٹھتا ہے تو وہاں لوہا کٹ رہا ہے اور چنگاریاں نکل رہی ہیں، تو کپڑے کے اوپر کالک بھی لگے گی اور سوراخ بھی آئیں گے، کیونکہ اس لیے کہ وہ چنگاری سے تو پھر سوراخ ہی ہوں گے۔ لیکن اگر آپ عطر کی دکان پہ بیٹھیں گے تو لگائیں یا نہ لگائیں، جب اٹھ کے جائیں گے تو اگلا بندہ بولے گا خوشبو بڑی اچھی آ رہی۔ آپ سگریٹ پئیں نہ پئیں، آپ کے برابر میں بندہ بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہو اور وہاں سے اٹھ کے آپ فوراً کسی برابر میں جا کے بیٹھے نا، وہ بولے گا بھائی سگریٹ پی کے رائے ہو گیا۔ تو صحبت اثر رکھتی ہے، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت برا بنا دے۔ برا بنا دے گی۔ انشاءاللہ جو آپ نے باتیں بیان کی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے، اور آیت پڑھی، ایک اور آیت کا ایک جز مجھے یاد آ رہا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ماشاءاللہ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ واہ، یہ قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جھوٹوں کے ساتھ نہ ہوں، جو یوں کہہ لیں کہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوں، بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، اللہ پاک کے عبادت گزاروں کے ساتھ ہو جائیں، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، سنیوں کے ساتھ ہو جائیں، اہل سنت والوں کے ساتھ ہو جائیں، تو انشاءاللہ الکریم ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم کریں، آپ کے صحابہ کی بھی تعظیم کریں، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی بھی تعظیم کریں۔ اور امیر اہل سنت نے ایک بہت پیاری دعا بھی اپنے ایک شعر میں کی ہے، آئیے وہ ہم بھی کر لیتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادب سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی بے ادبی سے محفوظ رکھے، بے ادب لوگوں سے محفوظ رکھے، ان کی صحبت سے، ان کے سائے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 28 سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے ہمیں اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کر رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک ہی نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کے ذریعے قرآن، معجزات اور اس سچے دین کے ساتھ بھیجا جو اللہ پاک نے اپنے رسول اور ان کی امت کے لیے خاص فرمایا ہے تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دیں اگرچہ کافروں کو یہ غلبہ ناپسند ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا۔ قرآن پاک جو عطا فرمایا وہ بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ پاک کی آسمانی کتاب ہے، وہ بھی حق کتاب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم سن رہے تھے۔ اب ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نماز ہوگی
پابندی کیجیے. آپ ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے, آؤ چلو سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا